السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ جو لیکچر نمبر 18 ہے، اس کا ابھی 2 بچوں نے شاید یا 2 یا 3 بچوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہے، لیکن وہ اسائنمنٹ بالکل بھی صحیح مطلب نہیں ہوئی۔ میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں تو کامن ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو ان میں جو معمولی فرق ہے اس کا نہیں پتہ ہوگا۔ اس پہ اب ڈیٹیل لیکچر بنا رہی ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ بہت سے بچوں نے ریویو کی جگہ ریکمنڈیشن دے دی ہیں اور ریکمنڈیشن کی جگہ پہ ریویو دیا ہوا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کی بجائے ریویو دیا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے ساری گڑبڑ کر دی ہے۔ تو اس پہ ذرا میں ڈیٹیل لیکچر دے رہی ہوں، آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے کہ کمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کمنٹ ہوتا ہے ایک شارٹ میسیج ریٹن انڈر اے پوسٹ، جو ہم پوسٹ کے نیچے دیتے ہیں وہ کمنٹ ہوتا ہے، اور وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ وہ پوسٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ریمارکس ہوتے ہیں اس میں نائس ڈیزائن یا گریٹ ورک، ویری انفارمیٹیو پوسٹ، جس طرح کی پوسٹ ہوگی اسی طرح کا آپ نیچے کامنٹ دیں گے۔ جیسے کہ کوئی ڈرامے کی پوسٹ ہے تو آپ اس کے نیچے اسی کریکٹر کے بارے میں کچھ لکھیں گے۔ اگر کوئی ایجوکیشنل پوسٹ ہے تو آپ ایڈمیشنز وغیرہ کے سلسلے میں ان سے ڈیٹیل کامنٹ سیکشن میں پوچھیں گے۔ اگر کوئی کورسز کی ہے تو آپ اس سے ڈیٹیل لیں گے، اور اگر آپ کے کسی کا کوئی کام پسند آ رہا ہے تو آپ اس کے نیچے ریمارکس دیں گے کہ نائس ڈیزائن یا اس طرح سے۔ تو وہ ہوتا ہے کامنٹ، جو کہ ہم کامنٹ سیکشن میں جا کے دیتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ریویو۔ ریویو کیا ہوتا ہے؟ ریویو جو ہوتا ہے وہ ہے ریویو از اے فیڈ بیک اباؤٹ دا ہول پیج۔ جو ریویو ہوتا ہے جو آپ پورے ایک بزنس پیج کے بارے میں اپنے خیالات بتا رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیج انفارمیٹیو ہے، تو ہم اس پہ آپ یہ فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریویو از اے فیڈ بیک اباؤٹ دا ہول پیج، یوزلی ود اے اسٹار ریٹنگ۔ اس میں ہم زیادہ تر اسٹارز کے ساتھ بھی ریٹنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا جو آن لائن یہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آن لائن کسی پلیٹ فارم کے ساتھ لنک ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں انہیں جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے نیچے سٹارز بنے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے 5 اسٹار ریٹنگ۔ ہاں، اس کی سب سے ایزی جو ایگزامپل ہے نا، وہ پلے اسٹور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی ایپ کو انسٹال کرنے لگتے ہیں تو اس کے نیچے ہی انسٹال کے بٹن پہ کلک کرنے سے پہلے یا ڈاؤن لوڈ کے بٹن سے کلک کرنے سے پہلے آپ اسے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آپ کو ریٹنگ نظر آئے گی، جو لوگوں نے ریٹ کیا ہوگا اس کو 5 اسٹار، 4 اسٹار، ود گڈ ریمارکس، ود بیڈ ریمارکس۔ تو وہ سارے ہوتے ہیں ریویوز، جو کہ یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہ ڈیسیژن لیں یا نہ لیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریویو۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہم لے سکتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کورسز کے پلیٹ فارم پہ آپ کر رہے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ایکسیلنٹ لرننگ پلیٹ فارم، دا ٹیوٹوریلز آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ویری ہیلپ فل، یا کسی بھی طرح کے ریمارکس آپ دے سکتے ہیں، جو جینون ہوتے ہیں وہی ریمارکس دیا کریں۔ اچھا، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم ریویو کیوں دیتے ہیں؟ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا ایکسپیرینس ود دا پیج اور بزنس اور پیج کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا، ہم وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ریویو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں۔ ریویو آپ کمنٹ کے علاوہ اپنی مطلب جس بزنس پیج کے اوپر آپ جا رہے ہیں نا ان کی ٹائم لائن پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریویو آپ فیس بک اسٹیٹس پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ریویو ہو یا کامنٹ سیکشن، لکھنا تو آپ نہیں ہے، آپ اسے کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کسی کو ریویو دے رہے ہیں یا کسی کو کمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریکمنڈیشن۔ تو ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس پیج کو فالو کریں، یا پھر آپ یہ پیج آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ ایک ریکمنڈیشن لکھ کے بھی دکھائی تھی کہ آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ آسم اسکل سینٹر فار اینی ون ہو وانٹس ٹو لرن موبائل گرافک ڈیزائننگ، لیسنز آر کلیئر اینڈ پریکٹیکل۔ اس کا کیا، یہ ریکمنڈیشن کا کیا پرپز ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بھی پیج کو وزٹ کریں یا فالو کریں۔ تو ان تینوں کا ڈفرینس امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم پریکٹیکل لیکچر کی طرف جاتے ہیں کہ یہ تینوں ہم اپلائی کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ اس لیکچرز کو میں نے پہلے اس لیے ڈیٹیل سے نہیں بنایا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی تو آپ لوگ یہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے کورس کو تقریباً جتنا بھی ٹائم گزرا ہے میں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پیج کے اوپر ایکٹیو نہیں دیکھا۔ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے بہت سے بچوں کے بھی پیجز نہیں بنے ہوں گے، پیجز تو بالکل نہیں بنے ہوں گے، ہو سکتا ہے فیس بک آئی ڈیز کچھ اسٹوڈنٹس کی ہوں،
لیکن میں پیج کی بات کر رہی ہوں کہ بزنس پیج نہیں بنے ہوں گے. تو ابھی آپ اپنا کام جو ہے نا وہ آپ کے موبائل گیلریز میں ہی ہوگا. میں نے آپ کا ورک اس لیے شیئر کیا تھا تاکہ جب آپ لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے تو پھر اس کی جو فیس بک کا ایک سسٹم ہوتا ہے الگورتھم جس کو کہتے ہیں، وہ اس پوسٹ کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو لوگ اس پہ کامنٹ کریں گے اور آپ کو اپنا ورک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کرنے کا کانفیڈنس آئے گا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے پیجز بنائیں اور اپنا ورک شیئر کریں تو آپ میں سے شاید کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہچکچائیں گے یا ہیزیٹیٹ کریں گے کہ نہیں ابھی تو ہمارا کام بالکل بیسک ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزیں. اور کچھ لوگ بچے جو تھوڑے کانفیڈنٹ ہوں گے اگر وہ پیج بنا بھی لیں گے تو وہ 2-3 پوسٹوں کے بعد ہی انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اب وہ کیا پوسٹ کریں. تو صرف اور صرف آپ کا فیس بک سے انٹریکشن بڑھانے کے لیے یہ لیکچر ریڈی کیا گیا تھا کہ آپ کو جب آپ کے کام پہ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی بزنس پیج کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آئے گا تاکہ جب آپ اپنے ہی پیجز کو اسٹیبلش کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے کلیئر ہوں گی، آپ کو پریکٹس میں ہوں گی، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں گی اور آپ کے لیے اپنے پیجز کو ہینڈل کرنا ایزی رہے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اور جن لوگوں نے اس لیکچر کو کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا ان کے لیے بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں. ہمارا کام تو آپ کو سکھانا تھا، آخر آپ نے فیسز پے کی ہوئی ہیں تو ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے. آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے. تو چلتے ہیں اس کے پریکٹیکل ورک کی طرف. جی تو پریکٹیکل ورک میں ایک منٹ ذرا یہ میں کال بند کروں. جی تو پریکٹیکل ورک میں ہم اس کے جاتے ہیں تو کہ فیس بک پیج کے اوپر ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے کمنٹ اسائنمنٹ. آپ نے کمنٹس کرنے کی اسائنمنٹ کرنی ہے. اچھا کمنٹس ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں سے بھی کافی بچے کمنٹ نہیں کرتے ہوں گے. اسٹارٹ میں بھی کمنٹ نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم سب ہی لکھنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں، ہم نہیں لکھنا چاہتے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. اگر ہم کمنٹس نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا پہ ہماری اپنی پرسنل برانڈنگ نہیں ہوگی. آپ جب بھی پیجز بنائیں گے، جب بھی فیس بک آئی ڈی بنائیں گے، اگر آپ دوسروں کے پیجز پہ ایکٹیو نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کے پیج پہ ایکٹیو نہیں ہوگا. ایسا کیوں بلا؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ پوسٹ کریں گے یا کمنٹ کریں گے تو وہ ہمارے پیجز پہ آ کے کمنٹ کریں گے. ہمارے پیجز تو ہیں نہیں تو ہم کیوں کمنٹ کریں؟ میں یہ بات نہیں کر رہی، اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا. کمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو جانیں، لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھیں. آپ کا جو کمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے کہ اب آپ ڈیزائنر ہیں، آپ کے ڈیزائن کے نیچے اگر کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہے کہ اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے یا یہ چیز آپ نے غلط کی ہے تو آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا آئے گا. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کسی کی پوسٹ پہ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمنٹ کرنے سے کمنٹ کرنے کا انداز سمجھ آئے گا کہ کمنٹ کو کیسے کیا جاتا ہے، کیسے وہ اپیلنگ ہوتا ہے، کیسے آڈینس اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. کمنٹ ہر کسی کا، آپ نے کوئی بھی وائرل پوسٹ کے نیچے ڈھیروں کمنٹس دیکھے ہوں گے اور انہی کمنٹس کے آگے لوگوں کے لائکس یا شیئر جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے ہوں گے. کبھی ان پہ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کسی ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں، کسی ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کسی نہ کسی مینٹور کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ذرا 2-4 پوسٹوں پہ دھیان دیجئے گا کہ ان کی پوسٹوں کے نیچے کمنٹس کو لائک کیا گیا ہے تو وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے کمنٹس بار بار لائک کیے گئے ہوں گے. یعنی ایک پوسٹ کے نیچے اگر کسی بندے نے کمنٹ کیا تھا، اس سے کافی لوگوں نے لائک کیا، دوسری پوسٹ کے نیچے بھی اسی بندے کے کمنٹ کو لائک کیا گیا، تیسری. ایسے کیوں ہوا؟ ایسا یہ ہوا کہ اب اس بندے نے اتنے کمنٹس کیے ہیں کہ اب اسے کمنٹ کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا. وہ لکھتا ہی ایسے الفاظ ہے کہ لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں اور لوگ اس کی آئی ڈی پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے نا الفاظ سے. جب ہم کسی کا کمنٹ پڑھتے ہیں، مجھے اگر کسی کا کمنٹ پسند آتا ہے تو میں ضرور اس کی آئی ڈی جا کے چیک کرتی ہوں کہ یہ اس کی اپنی آئی ڈی پہ کیا چل رہا ہے یا یہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے. تو یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے اپنی پرسنل برانڈنگ کرنے کا کہ لوگ آپ کو ایک برانڈ کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس بندے میں بھی دم ہے. حالانکہ لوگ آپ کو نہیں جانتے، وہ جسٹ آپ کے ایک کمنٹ ہی پڑھے ہوتے ہیں. تو وہ کمنٹس اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایز اے ڈیزائنر یا ایز اے مارکیٹر یا کسی بھی بزنس کے حوالے سے ان فیوچر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ابھی سے کمنٹ کرنے شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بھی کوئی ایک بندہ یا بندی ہے اور اس کے پاس بھی نالج ہے.
یا کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہوتی ہے نا جب ہم کامنٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی کریکشن کرتے ہیں یا کسی کو تنقید بھی کرتے ہیں، کسی کی غلطی بھی نکالتے ہیں، تو وہ بھی اصلاح کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا، ایک پروفیشنل کامنٹ کرنا ہے آپ نے۔ یہ پریکٹیکل وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے پیج پہ جا کر کسی بھی پوسٹ پہ ایک جو ہے نا وہ پروفیشنل کامنٹ کرنا ہے، کسی اور پوسٹ پہ جا کے ایک ایموجی یوز کرنا ہے۔ اچھا، اب ایموجی بھی ڈیفرنٹ قسم کے ایموشنز کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج کیا کرنا ہے، آپ نے نا یہ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اسے کہنا ہے کہ جو ایموجیز ہے نا وہ کون سا ایموجی کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے ہمیں یہ بتائے۔ تو وہ آپ کو ڈیفرنٹ جو زیادہ کامنلی یوز ہونے والے ایموجیز ہیں نا ان کے وہ ایموشنز بتائے گا۔ تو وہ آپ نے ذرا 2-4 دفعہ ان کو گو تھرو کرنا ہے اور ایموجی بھی یوز کرنے سٹارٹ کرنے ہیں۔ کمنٹس میں ایموجی بھی اچھے خاصے یوز ہوتے ہیں اور آڈینس کی وہ اٹینشن بھی لیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی پوسٹ پہ ایک پروفیشنل کامنٹ کرنا ہے، ایک ایموجی یوز کرنا ہے اور کسی اور اسٹوڈنٹ کے کمنٹ کو رپلائی بھی کرنا ہے۔ یعنی آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہوگا تو کوئی اور اسٹوڈنٹ اس کمنٹ کو رپلائی بھی کرے گا، بلکہ آپ سبھی ایک دوسرے کے کمنٹ کو رپلائی کریں۔ یہ پیج کے اوپر آپ لوگوں کا کام شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کا کام پروموٹ ہو۔ ادروائز میں تو جو آپ کو لیکچرز دے رہی ہوں یا جو بھی ڈیزائنز میں بنا رہی ہوں میں وہ بھی اپلوڈ کر سکتی ہوں، لیکن یہ پیج اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا ورک اس پہ پروموٹ ہو تاکہ انہیں اپنا ورک اپنے پیج پہ پروموٹ کرنے کا کانفیڈنس آئے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا پرپس کیا ہوگا، اس سے کمنٹ جو ہوں گے رپلائی پریکٹس ہوگی، کمنٹ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی۔ دوسرا کرنے والا کام کیا ہے، پہلا کام آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے، میں یہ ٹیکسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ سب سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے تینوں جتنے بھی پوائنٹس اس میں شیئر کروں گی وہ سارے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا کیا ہوگا، ری ایکشن دیں گے آپ لوگ اسائنمنٹس کے اوپر۔ ٹاسک کیا ہوگا آپ کا، پیج کی 3 ڈیفرنٹ پوسٹ کو جا کے لائک کریں، لو، کیئر، ری ایکشن، کوئی بھی ری ایکشن دیں۔ وہ ایموجی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں لائک والے بٹن کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور کمنٹ میں لکھیں ڈن ری ایکشن۔ یہ ویسے ضروری نہیں ہے، کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرپز اس کا کیا ہوگا، انگیجمنٹ بیہیویئر آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ اسے لرن کریں گے کہ لوگ کس طرح انگیجمنٹ، مطلب کہ جب زیادہ لوگ انگیج ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے نیکسٹ اپنی پوسٹ کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے، یا آپ کی پچھلی پوسٹ پہ لوگوں کا کیسا بیہیویئر رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں شیئر اسائنمنٹ۔ اس ٹاسک کو آپ نے فیس بک پیج کی کسی بھی ایک پوسٹ کو آپ نے اپنی فیس بک پروفائل پر شیئر کرنا ہے۔ جن لوگوں کی ہیں وہ کر لیں، ادروائز زیادہ کی تو نہیں ہوں گی تو یہ آپ بالکل نہ کیجیے گا۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ شیئرنگ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جب ہم کسی کی کوئی چیز ہمیں اچھی لگے اور ہم اسے اپنی فیس بک کی ٹائم لائن پہ شیئر کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ہماری آئی ڈی کے لیے بھی یوزفل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے فالوورز بھی بڑھ جاتے ہیں، ہماری انگیجمنٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی اس کو ایک فیس بک کی کسی بھی پوسٹ کو آپ نے شیئر کرنا ہے، یا سٹوری میں شیئر کر لیں یا اس میں کر لیں، اور آپ نے جب آپ نے شیئر کرنا ہے تو پھر آپ نے کیپشن میں لکھنا ہے لرننگ فرام آسم اسکل سینٹر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کیپشن میں لکھنا ہے۔ کیپشن کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی بھی تصویر کوئی بھی ویڈیو فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا رہا ہوتا ہے say something about this، تو آپ وہاں پہ کیپشن لکھ سکتے ہیں۔ کیپشن کا مطلب ہوتا ہے دی گئی تصویر یا ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی بات۔ اس کا پرپس کیا ہوگا، ریچ یور شیئرنگ پریکٹس، آپ کی جو شیئرنگ پریکٹس ہوگی نا اس کی ریچ اچھی ہوتی جائے گی۔ نمبر 4 پہ آ جائے گا ریویو یا ریکمنڈیشن اسائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ ریویو جو ہوگا وہ آپ کا کسی بھی ایک پروڈکٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے، یعنی ریویو آپ نے دیا کسی پیج پہ گئے، کوئی ایک کورس آپ نے کیا تو آپ اس کے بارے میں ریویو دے رہے ہیں، جبکہ ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے وہ پورے بزنس پیج کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریویو دینا، 5 اسٹار ریویو دے دیں، جنرل ریویو دیں، جو بھی آپ نے سیکھا جو آپ کو بہتر لگا وہی ریویو دیجیے گا، اور 2-3 لائنز کا ریکمنڈیشن بھی لکھوائیے گا۔ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا کے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، خود اچھا لکھنا آتا ہے تو خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں کی چیزوں کا پرپس کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو برانڈ کا ٹرسٹ ہے نا وہ بلڈ ہوگا، یعنی آپ جس پیج کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اس پیج کا برانڈ جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، وہ برانڈ بن رہا ہے۔ لوگوں کے ٹرسٹ سے کوئی چیز برانڈ بنتی ہے نا۔ یہ اب جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، گل احمد ہو گیا، کھاڑی ہو گیا، لوگ ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان کی سیلیں لگتی ہیں تو لوگ کیسے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا ایک جو ہے نا وہ اعتماد بلڈ کر چکے ہیں، ٹرسٹ ان کا بلڈ ہو گیا ہوا ہے۔ اب اور لوگوں کو پرائسز سے کوئی ایشو نہیں ہے، لوگوں کو بس یہ پتہ ہے یہ اس برانڈ کا سوٹ ہے۔
تو یہ برانڈ کو بلڈ کرنے کے لیے ریکمنڈیشن بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ پیج کے کسی بھی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں اپنی کریٹیوٹی شیئر کریں، ڈیزائن آئیڈیا، فیڈ بیک، سجیشنز، یعنی جو میں نے آپ کا ورک شیئر کیا ہوا ہے اس پوسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جانا ہے اور اپنی کریٹیوٹی یعنی اپنا کوئی ڈیزائن جو آپ کو اب تک کا فیوریٹ رہا، یا ایسا کوئی ڈیزائن جس کو بنانے میں اب بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگا، یا بہت زیادہ سوچنا پڑا، یا بہت زیادہ آپ کھپے، وہ ڈیزائن انہی فیلنگز کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس ڈیزائن میں نے بہت ٹائم لگایا، یا اس طرح سے جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو وہ آپ اپنی کریٹیوٹی شیئر کر سکتے ہیں، ڈیزائن کا آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کوئی سجیشن دے سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک اسکرین شاٹ سبمٹ کرائیں۔ یہ تو مطلب کہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گروپ میں ایک اسکرین شاٹ بھی سبمٹ کروائیں کہ یہ ہم نے کر دیا۔ اچھا، اس کا پرپس کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں یعنی کہ اب میرا پیج ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے پیج پہ سب سے ایکٹیو لرنر کون سا ہے، اور یہ جو فیس بک کا الگورتھم ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ہر منتھ ہمیں وہ لسٹ دیتا ہے۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے، جب آپ کسی پیج کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد ایک بیج وہ دیتے ہیں، جی آپ اس پیج کے ٹاپ فین بیج ہے آپ کے لیے، آپ اس پیج کے نا ٹاپ فین رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس بندے کا پیج ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہر منتھ لسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے پیج پہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، آپ اسے کوئی گفٹ بھیجیں یا اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ آفر دیں، اس طرح سے۔ تو ایکٹیو لرنرز کی لسٹیں لوگ یہ جو فیس بک پہ گفٹس وغیرہ دیتے ہیں نا، گیو اوے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لسٹ کی بیس پہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا انٹروڈکشن کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یعنی کسی بھی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا انٹروڈکشن بھی دے سکتے ہیں۔ نیم پلس کورس پلس آپ کا گول کیا ہے، آپ اپنا نیم لکھیں، اپنی جرنی شیئر کریں، اور آپ کا نیکسٹ گول کیا ہے کہ آپ کیا وہ اچیو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، اس بارے میں لکھیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ نے مطلب یہ ویسے لگتا ہے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے یا یہ اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کا فیس بک پیج بنواؤں گی، لیکن آپ لوگوں نے تو یہ بیسک چیزیں ہی اسے ہی فالو نہیں کیا، تو فیس بک پیج بنانے کی جو اتنی کم از کم 2 لیکچر چاہیے ہوں گے، اسے آپ کیسے فالو کریں گے؟ تو میں نے 15 لیکچر کے بعد ہی بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہے گا تو ہم اس میں مزید ویلیو ایڈ کریں گے اس کورس میں، لیکن اگر آپ کا رسپانس ہی اتنا ڈل اور اتنا سلو ہے تو پھر کیسے چلے گا؟ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے سب نے اسائنمنٹس کو وقت پہ کریں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اب آنے والی ساری اسائنمنٹس تھوڑی ٹف اور ٹائم ٹیکنگ ہونے والی ہیں، تو یہی چھٹیاں ہیں آج کل، سب لوگ فری ہیں، اسی لیے ان اسائنمنٹس کو اینڈ پہ رکھا گیا تھا کہ ان پہ تھوڑا وقت لگے گا۔ تو برائے مہربانی ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹس کو کیجئے۔ میں ملائکہ سے کہہ دوں گی کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس سے کانٹیکٹ کر کے ان کی اسائنمنٹ آپ لوگوں نے اپنی ڈے 1 سے لے کے اب تک کی اسائنمنٹس انہیں بھیجنی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس بچے کی کتنی اسائنمنٹس ہیں۔ اس کورس میں ٹوٹل 25 اسائنمنٹس ہوں گی، اور کم از کم 20 اسائنمنٹس کرنے والے اسٹوڈنٹس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، ادروائز سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔